یہ زندگی ہے فانی، نفرت سے نہیں جینا، 2 دن کی ہے کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والآخرة خير وأبقى، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور ایمان جیسے عظیم دولت سے ہم سب کو نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اور موت تک ہمیں اس کو بچا کر لے جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح اور بہبودی کا جو راستہ بتلایا ہے وہ اپنی جگہ پر برحق ہے، اس کو کوئی وہاں سے نکال کر کے الگ نہیں کر سکتا۔ قرآن کا حکم، احادیث کا حکم، انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے جو فیصلہ ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، اس کے اندر کمی بیشی کرنے کی دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا خود ساختہ عمل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بدعتی ہونے کا پورا اپنے آپ کو گویا کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں دین کے اندر نئی چیزوں کو پیدا کر کے میں بدعتی بننا چاہتا ہوں۔ اور ہمیں یہ بھی مخبر صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسانوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسرے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اور وہ لوگ اس قدر ایمان کے سامنے میں اور مسلمانوں کے سامنے میں، صاحب ایمان کے سامنے میں وہ ایسا طریقہ ایجاد کریں گے، ایسی بدعت کی شروعات کریں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کو اس طریقے سے اپنے عمل میں لے آئیں گے جس طریقے سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ وہ اس بدعت کو، اس خرافات کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے، کوشش یہ کریں کہ یہ وقت قرآن و سنت کے مطابق، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق گزر جائے، چاہے نیا سال ہو یا پرانا سال ہو یا درمیانی اوقات ہو۔ مومن کے لیے ہمیشہ سارا وقت یکساں ہے، عبادت کے لیے پوری زندگی یکساں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی الگ سے حکم دیا گیا ہے نئے سال کی آمد پر، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو نیو ایئر بنانے کا جو آغاز ہوا ہے وہ 19ویں صدی میں ہوا ہے، پہلے کچھ نہیں تھا۔ لیکن آج کے ماحول کے سامنے میں ہم لوگوں کا ایک طریقے سے اس کا اور ہمارا دونوں کا ایک طریقے سے چیلنج کی
شکل اختیار کر چکی ہے کہ غیب نے ہر طریقہ ایسا اپنا رکھا ہے جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اہل ایمان کی ایمان کو کس طرح خراب کیا جائے اور اس کی زندگی کے اندر جو سکون ہے اس سکون کو کیسے چھینا جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو تم مضبوطی سے تھامنا، اور خصوصاً اس وقت میں جبکہ لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہوں گے اور اس سنت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تم تنہا رہو گے، تمہیں 100 شہیدوں کا پورا اجر ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یعنی ایسے پرخطر موڑ پر جہاں پر ہر طرف انسان گناہ ہی گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور سنبھلنے کے راستے بہت کم ہیں، ایسے موڑ پر اگر ہم نے اللہ رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھاما تو ایسے لوگوں کو کیا حکم ہے؟ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ جس شخص نے میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا وہ شخص ایسا جیسے اس کو اتنا ثواب دے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے اور آپ کے اس وقت میں جو نئے سال کی آمد پر غیروں کی طرف سے جو ہمارے اور آپ کے سامنے میں طریقے ایجاد کیے گئے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے نسل کو برباد کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ نیو ایئر کا منانا یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت طریقہ ہے۔ سال کا ہماری زندگی سے نکل جانا یہ غم کی بات ہے، اور نئے سال کی آمد پر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ یہ جو گزشتہ زمانہ گیا ہے اس کے اندر ہم نے کیا اچھائی کی، کیا برائیاں کی، اس پر غم ہو، اور آنے والا جو سال ہے یا اللہ اس کو جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ بس اتنا تک تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ باقی اس وقت کے اندر جو کلچر چل رہا ہے، جو رواج چل رہا ہے، جو رسم ایجاد ہو چکا ہے کہ 31 تاریخ دسمبر کی جب رات ہوتی ہے اور 11:59 کا انتظار ہوتا ہے، جیسے ہی 12 بجتا ہے لوگ ایک دوسرے کے گلے بھی ملتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے فنکشنیں ہوتی ہے اور اس کے اندر ناچ گانے بجانے سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے اندر گناہوں کے اڈے بھی کھولے جاتے ہیں اور باضابطہ اس کو آباد بھی کیا جاتا ہے۔ اور اچھے خاصے ہم اور آپ کے نئی نسل جو اس وقت میں ہے، چونکہ ان کے سامنے میں قرآن و سنت کو واضح طور پر کس طریقے سے پہنچایا جائے، جو حقیقی معنوں میں وہ دین کے طالب وہ تو سن کر کے یا کہ وہ پڑھ کر کے رک جاتے ہیں، لیکن جن کو یہی پتہ نہیں کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ایسے موڑ پر وہ ہماری نسل بہک جاتی ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ ہم سب خود بھی اور اپنی نسل کو یہ تاکید کریں کہ نئے سال کا جشن منانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایسے موڑ پر اپنی نسل پر پوری توجہ ہو، چاہے وہ ہمارے بیٹے ہوں یا ہماری بیٹیاں ہوں، ان کے پر پوری توجہ، اور پوری توجہ کے ساتھ ساتھ میں ان کی خبرگیری بھی ہو کہ آج وہ کہیں جا کر کے جشن کے اندر شامل نہ ہو اور وہ ان چیزوں سے رکیں تاکہ ایمان محفوظ رہ سکے، چونکہ یہ ایمان کے لٹیرے قدم قدم پر ہمارے اور آپ کے پھر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی نسل کی حفاظت نہیں کی، ہم خود رکے رہے، اپنے نسل کو منع نہیں کیا، یہ بات بھول جائیے، اور ہمیں اور آپ کو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دین پر چل کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور ہم نے نسل کی فکر نہیں کی اور نسل دوسرے راستے پر چل رہی ہے، اور وہ کل قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ کر کے یوں کہے گی کہ اے میرے ابا، اے میری اماں، تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ ہم تو جس ماحول میں تھے اس ماحول میں تو ہر طرف ہمارے ایمان کے لٹیرے تھے، ایمان کو خراب کرنے والے کام ہو رہے تھے، میرے ابا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ کیا کہیں گے اس دن ہم؟ اسی لیے فرمایا کہ ایک مرد کو جنت میں جانے کے لیے اپنی نسل کی پوری حفاظت کرنی پڑے گی، اس کے اعمال کی بھی، اس کے ایمان کی بھی۔ اسی طریقے سے جس طرح باپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح ماں کی بھی ذمہ داری ہے
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وقت کو بدلتے رہتے ہیں، حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی غم کبھی خوشی، اور کبھی صحت کبھی بیماری، اور کبھی وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں ہمارا اور آپ کا گزر جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، سمجھ رہے، اور یہ جنوری کے مہینے کی آمد پر سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ نیا سال آ رہا ہے، تو اس کے اندر سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ میں نے آپ کو بتلایا وہ یہی ہے کہ اللہ یہ جو سال ہمارا 2021 کا گیا ہے، ہم نے کتنے اعمال اچھے کیے، کتنی برائیاں کی، اس پر غم ہونا چاہیے، اگر اچھائی کے ساتھ گزرا ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے، اور مزید نیکیاں کرنے کی دل کے اندر جذبہ آنی چاہیے۔ ہر وہ کام جس کو شریعت نے منع کیا ہے، چاہے وہ نیا سال ہو پرانا سال ہو، فرمایا کہ ہر جگہ ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اسے رک جانا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، نئے سال کی آمد پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آدمی نے اپنی طرف سے رواج دیا ہے، مثلا گلے ملنا، ایک دوسرے کو میسج کرنا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، یہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ طریقہ تو غیروں کا ہے۔ یوم پیدائش کا منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، سالگرہ منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، برتھ ڈے منانا یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے کرنے سے سنت کا طریقہ ختم نہیں ہوگا، وہ نہیں بدلے گا، بلکہ سنت کے طریقے پر اپنا طریقہ چلنے سے ہوگا، ہم خود اس طریقے پر چلیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی لیے پورا قرآن کریم پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، کہیں پر بھی آپ کو صحابہ کا یہ عمل نہیں ملے گا، تابعین کا نہیں ملے گا کہ انہوں نے یوم نئے سال کو منایا ہو یا یوم پیدائش کو منایا ہو، نہیں ملے گا آپ کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ وہ ایسا طریقہ ہے جو انسانوں کو نجات دے گا، باقی سارے طریقے انسانوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ہمارے لیے جو نمونہ ہے اسی کو اپنا نمونہ موت تک رکھیں، یہ نہیں کہ ہم بدل جائیں سال کے بدلنے پر۔ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے کہ دن بدل رہے ہیں تو ہمارا ایمان بھی بدل رہا ہے، ہمارے اعمال بھی بدل رہے، نئے سال آ گئے تو کچھ اور کر لیتے، پرانے سال میں کچھ اور کر لیتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت فرض ہے، وقت پر نماز جو 5 وقت کی فرض ہے وہ موت تک فرض ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں۔ سال آئے گا روزہ رکھیں گے، سال آئے گا زکوٰۃ دیں گے، سال آئے گا قربانی کریں گے۔ اللہ نے جس کو جو حکم شریعت نے دے دیا وہ موت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور دنیا کے اندر کوئی شریعت کو بدل نہیں سکتی، چاہے کتنی ہی زور لگا لے، کتنی ہی طاقت لگا لے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، قرآن کا ایک حرف بدل نہیں سکتا۔ جب نہیں بدل سکتا تو ہمیں لا محالہ اسی بات پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ قرآن نے بھی منع کیا، شریعت نے بھی منع کیا، ہر بدعت گمراہی ہے، تو کیوں ہم لوگ اس کام کو کریں؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے وقت پر وہ باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم اور آپ حساس بساس رہیں، ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی ہمیں کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، ہمیں پتہ چل جائے۔ آج کی نئی نسل بہت زیادہ دوسری طرف جا رہی ہے، یعنی کہ یورپ مغربی تہذیب کو وہ اپنا رہے ہیں اور اپنے ایمان اور اعمال کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، میرے بندے تم کو ہم نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی تھی، تم نے اس کے اندر کیا کیا؟ کوئی ہے ایسا عمل جو تم نے خاص میرے لیے کیا ہو؟ اخلاص والا عمل چاہیے مجھے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ قاریہ کے اندر کیا کہا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وزن کیا جائے گا اعمال کو، گنا نہیں جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر وزن دار ہوا عمل تو اللہ تعالیٰ جنت والی زندگی دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور اگر اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا اور اس کے اندر گناہ رہے اور اعمال بالکل بیکار رہا تو کل قیامت کے دن حاویہ، جو جہنم کا نام ہے، فرمایا کہ وہاں ٹھکانا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں پتا ہے کہ وہ جگہ ماہیہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہتا ہوا شعلہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے ہمیں سنت میں نجات تلاش کرنی چاہیے، اور بدعت میں ہمیں اس بات کا علم ہو کہ یہ گمراہی کا راستہ، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغام
ہم تک کے بھی ہے، ہماری نسل کو بھی ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ عمر پھر دوبارہ واپسی نہیں آنے والی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے، تو ہمیشہ جو زندگی ہوگی وہاں کے لیے ہم تیاری کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک عقل مند انسان دنیا کے اندر وہ چاہتا ہے کہ ہم پوری کوشش کر کے اچھے مکانات بنا لیں، اچھی گاڑی خرید لیں فانی زندگی کے لیے، اور اس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محنت پر اجر دے دیتا ہے، پھل دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب کر دیتے ہیں۔ لیکن آخرت کے اندر ہمیں جو ہمیشہ کے لیے مکان ملے گا، آخرت کے اندر جو ہمیشہ دائمی چیزیں ملیں گی، اس کے لیے ہمارا وقت کتنا عبادت میں لگ رہا ہے، یہ فکر کی بات ہے، یہ احتساب کرنی چاہیے کہ 60 سال کے لیے تو ہم نے پوری 60 سال محنت کی، اور جو ہمیشہ لامحدود زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اس جانب ہمیں متوجہ کرنا ہے کہ ہماری اور آپ کی نظریں، ہماری اور آپ کی نگاہیں، ہمارے اور آپ کے دل کا رخ دنیا نہیں بلکہ آخرت کیا ہے؟ آخرت۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے خاص طور پر یہ جو جنوری کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے، جنوری بھی اللہ کے ہے، محرم بھی اللہ کے ہے، یہ سارے دن رات اللہ کے ہیں، سمجھ رہے؟ اس لیے خاص طور پر ان ایام کے آنے پر ہم اپنے آپ کو بھی روکیں، کوئی بھی اپنے معاشرے کے اندر کسی نہ بچے کا برتھ ڈے منائے، نہ یوم پیدائش منائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں ان دنوں کے آنے پر آپ اللہ کی دعا کریں کہ اللہ اتنی زندگی آپ نے میرے بچوں کو دی، اللہ ان کی پوری زندگی کے اندر سلامتی ڈال دینا، نیک بنا دینا میری اولاد کو۔ اسی لیے نئے چاند کے آنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے، شر سے بچا دینا۔ اے میرے مولا کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں خیر کی، بھلائی کی، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ لہو و لعب میں پڑھ کر کے جشن منا رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دنیا جشن کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، اس لیے ہم خود بھی روکیں، اپنی نسل کو بھی روکیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ 100 شہیدوں کا اگر ثواب چاہیے تو آج یہ تہیہ کر لیجئے، چاہے نیا سال ہو یا پرانے سال ہو، ہم کوئی جشن نہیں منائیں گے، جو ریتی رواج اس کو چھوڑ دیں گے، دنیا کرے غیر کر رہے، اس کا اللہ ذات پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں تو وہ کر رہے، تو ہم تو اللہ رسول کے غلام ہیں، ہم کیوں کریں؟ ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں، ہم غیروں کے غلام نہیں ہیں، ہم غلام ہیں اللہ رسول کے، وہ جیسے کہیں گے ویسے چلیں گے۔ یہ ہمارا دل کا رخ ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے میں ایمان کو لوٹنے کے لیے چاہے وہ تلوار لے کے آئے یا یہ کہ وہ پھول لے کر کے آئے، ہم اپنے ایمان کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے، سمجھ رہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے ایمان کی حفاظت، اور اسی ایمان کو بچا کر کے لے جائیں گے تو اللہ اپنی رضا دیں گے، اور اگر ہم بہک گئے تو پھر ہمارا کچھ پتہ نہیں کیا ٹھکانہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔